اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، قرآن آن لائن 5 میں خوش آمدید۔ تو ہمارا کل سبق نمبر 18 مکمل ہوا، تو آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 19 کو سٹارٹ کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے مشق کرنے کی اور اس سبق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں سبق نمبر 19 کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس کی کچھ ہدایات ہیں۔ اس سبق کا نام ہے زائد الف، یعنی قرآن پاک میں بعض جگہ ایک الف ہوتا ہے، اس پر گول دائرہ لگا ہوتا ہے، تو اس الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کو زائد الف یعنی کہتے ہیں زیادہ الف ہے، یہ اضافی الف ہے، تو اس کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی کچھ تفصیل ہے۔ بعض جگہ وہ پڑھا بھی جاتا ہے، بعض جگہ وہ نہیں پڑھا جاتا۔ کیا صورتیں ہیں جن کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے اور کیا صورتیں ہیں جن کی وجہ سے نہیں پڑھا جاتا، اور کون سے لفظ ہیں جہاں تو الف کو پڑھا جاتا ہے اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جہاں الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ جو 6 لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، پہلے اوپر 2 لائنوں میں ان کو وقف کی صورت میں الف کو پڑھا جاتا ہے، لیکن وصل کی صورت میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں الف کو نہیں پڑھا جاتا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں لیکن نا پہ وقف کریں، سانس اور آواز ختم کر دیں، اس طرح ہم وقف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مین، یہ وقف کی ہے۔ اگر ہم وصل کریں کس طرح کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ہم وصل یعنی ملا کر پڑھا ہے، آگے 2 آیتیں کٹھی۔ اسی طرح اگر ہم وقف کریں، وقف کا معنی کیا ہے؟ آواز اور سانس کو ختم کر دیں، یعنی پڑھیں لیکن نا، یہاں وقف کر دیں۔ اگر ہم وصل کی صورت میں پڑھیں گے لیکن هو اللہ ربی، تو وصل کی صورت میں الف کو نہیں پڑھا جائے گا، الف کو ختم کر دیا جائے گا، پھر زائد الف ہوگا۔ اگر ہم وقف کریں تو الف کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ 2 لائنوں کا سبق تھا آپ کا۔ آگے دوسرے نمبر پہ جو نوٹ ہے اس میں کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک لفظ ہے سلاسلہ، یہ ہے 29ویں پارے میں سورۃ الشعراء کے۔ یہاں زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وقف میں یہ سلاسلہ واحد لفظ ہے، جس کو وقف میں پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، وقف میں چھوڑ دیں تب بھی ٹھیک ہے، وقف میں سلاسلہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، وقف میں سلاسلہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ البتہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں سلاسلہ ہی پڑھیں گے، سلاسلہ نہیں پڑھیں گے۔ تو چلے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن، نون زبر نا، لیکن، حمزہ زا زبر از، زاد پیش زو، ازو، نون واو پیش نو، ازونو، نون زبر نا، ازونون، حمزہ را زبر ار، را زبر را، ارا، سین واو پہ سو، الرسو، لام زبر لا، الرسول، الرسولہ نہیں پڑھنا، بلکہ جس پہ زائد الف ہوگا الف وہ ختم ہو جائے گا۔ حمزہ صبر سین اس، سین زبر سا، اسا، با یا زیر بی، السبی، لام زبر لا، السبیلا، قاف زبر قا، واو الف زبر وا، قوا، را یا زیر ری، قواری، را زبر را، قواری را، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، یہ آنا جس جگہ بھی جائے گا تو اس کو آنا ہی پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح وہ آگے کہتے ہیں
کہ 3 نمبر نوٹ میں کہ ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقف کر کے صورت، یعنی یا تو وصل پڑھیں یا وقف کریں، جس طرح بھی پڑھیں الف کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں اعتبار سے الف کو نہیں پڑھیں گے، تو الف کو ختم کر دیں گے، چاہے وقف کریں اس پہ چاہے ملا کر پڑھیں، تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا، اس میں زائد الف ہوگا۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، حمزہ میم زبر حمزہ میم زیر ام، آفا ام، میم الف زبر ما، آفا ام ما، تا زبر تا، آفا ام ما تا، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، حمزہ میم زیر ام، آفا ام، میم تا زیر مت، تا زبر تا، آفا ام مت تا، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا ای لل، لام کھڑا زبر لا، لا ای للہ، ہا زیر ہی، لا ای للہ، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام لام زبر لل، لا ای لل، جیم زبر جا، لا ای لل جا، ہا یا زیر ہی، لا ای لل جاہی، میم زیر می، لا ای لل جاہیمی۔ تو چلیں آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی، تو اللہ تعالی ہم نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سبق کی مشق کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔